بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں حضرت علامہ مفتی محمد وقاص مدنی صاحب تشریف لے کر آئے ہیں. تو یہ اس دور میں اس اعلیٰ تعلیم جو دین کے لحاظ سے بہت اعلیٰ تعلیم ہے مفتی کی، وہاں تک کیسے پہنچے اس حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں. ناظرین، یہ ماشاءاللہ ہماری بہت زیادہ خوش نصیبی ہے کہ مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے قاری بھی ہیں، بہت اچھے نعت خوان بھی ہیں اور علم کے تو سمندر ہیں الحمدللہ. چلیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے علم دین کی دولت سے نوازا ہے، لیکن علم دین سمجھنا چاہیے کہ ایک سمندر ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں. جتنا اس میں غوطہ زن ہوتے جائیں گے اتنے ہی موتی آپ نکال سکتے ہیں. تو الحمدللہ بھی چونکہ آپ جانتے ہیں اس انٹرویو کے لیے میرے والد صاحب بھی میرے ساتھ ہی ہیں ابھی، تو یہ والدین کی سپورٹ، ان کی محبت اور ان کی ذرا نوازی ہے کہ ان کی شفقت اور محنت کی وجہ سے اور ان کے ایک تائید کی وجہ سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر پہنچایا ہے. تو باقی ہے کہ اس سفر میں مشکلات تو آتی ہی ہیں، تو وہ مشکلات تو ہر طالب علم کو جھیلنا پڑتی ہیں اور پھر آخر جا کے جو ہے وہ بندہ اپنی منزل مقصود پر پہنچتا ہے. لیکن منزل مقصود تو یہاں پہ علم دین کے لیول پہ کوئی خاص یہاں پہ تو نہیں ملے گی. منزل مقصود تو رضا الہی ہے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ضرور حاصل ہوگی. اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ. مفتی صاحب، یہ اس حوالے سے ذرا تھوڑا بچپن کے حوالے سے بتائیں کہ یہ بچپن میں آپ کو شوق تھا یا کہ والدین کی کو شوق تھا کہ ہمارا بچہ عالم دین بنے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کی طرف سے قدرتی نمازوں کا ہلکا پھلکا تو تھا سلسلہ گھر سے، لیکن یہ کہ باقاعدہ ہماری فیملی میں کوئی اتنا ماحول نہیں تھا. لیکن الحمدللہ ہمارے ادھر مسجد میں ایک اسلام بھی آتے تھے جو درس وغیرہ کرتے تھے، درس و بیان کر کے اجتماع کی دعوت دیتے تھے، دعوت اسلامی کے نا جی. تو وہ آ کے اجتماع کی دعوت دیتے تھے، درس دیتے تھے. بس اللہ پاک نے توفیق دی کہ مسجد میں چلے جاتے تھے. یعنی سب سے بنیادی چیز کیا؟ مسجد میں جانا. تو مسجد میں جانے کی توفیق اللہ پاک کی طرف سے بچپن میں ہی عنایت ہو گئی اللہ کی رحمت سے. تو جب مسجد میں جانے کی ابتدا ہوئی تو وہاں پر تو نماز پڑھنی، نماز کے بعد درس سننا. تو درس کے بعد پھر وہ اسلام بھی درس دیتے تھے، تو درس سننے کی عادت ہوتی تھی. تو پھر وہ درس کے بعد اجتماع کی دعوت بھی ہوئی. تب اجتماع کی دعوت ملی تو پھر اجتماع میں جانے کا بھی ذہن بن گیا. اجتماع میں گئے تو اللہ پاک کی رحمت سے وہاں جا کر ذہن بنا کہ یار، یعنی مجھے ابھی تک کچھ ذہن میں ہے کہ جب اجتماع میں ذکر کر رہے تھے اسلام بھائی اور دعا کر رہے تھے، تو حالانکہ عمر میری چھوٹی تھی، ابھی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی. کتنی عمر ہوگی؟ میرا خیال 12-13 سال ہوگی بمشکل. اور اسکول کی تعلیم اس وقت کر رہے تھے آپ؟ ہاں، اس وقت میرا خیال ابھی مڈل بھی نہیں ہوا تھا شاید، مڈل سے بھی پہلے کی بات ہے شاید یہ. تو بہرحال ابھی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، بہت تھوڑی عمر تھی. تو وہ ذہن میں یہ آیا کہ یار یہ تو سارے جنت میں چلے جائیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو بس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عنایت ہونی تھی. تو ذہن بنا کہ یار مجھے بھی اسلام میں آنا چاہیے. امامہ شریف پہنا اور باقاعدہ جو ہے نا وہ پھر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے. تو اس میں ایک والدین نے بھی سپورٹ کیا. پھر ساتھ میں درس نظامی عالم کورس کا ذہن بنا. اسکول کی تعلیم مڈل تھی تو پہلے حفظ کا سلسلہ ہوا، حفظ کیا. تو الحمدللہ یہ قرآن پاک پڑھنے کا بھی شروع سے ہی شوق تھا، اچھے طریقے سے، اچھے مخارج کے ساتھ. یہ بھی خود سے ہی شوق تھا. یعنی عام طور پہ مدارس جو ہوتے ہیں نا، مسجدوں میں جو قاری صاحب پڑھاتے ہیں، عمومی طور پر بچوں پر مخارج کی درستگی کے حوالے سے اتنا زور نہیں دیا جاتا. ہمارے ادھر بھی ایسے ہی تھا، اتنا زور نہیں تھا، بس ہلکا پھلکا وہ بتا دیتے تھے. لیکن ہوتا نا باقاعدہ مخارج کے ساتھ قرآن کی تعلیم کی طرف توجہ کرنا، وہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ ہے کہ الحمدللہ وہ خود سے ہی ذہن تھا، شوق تھا. تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ قرآن پاک کی طرف بھی ذہن بنا اور قرآن پاک کی تعلیم بھی، یعنی کہ خود سے ہی شوق کے ساتھ اس کو قرآن پاک کو پڑھا. تو مجھے پھر 2-3 احباب نے بھی، محلے داروں نے بھی، اور پھر یہاں پہ ہمارے قریب میں مسجد ہے انوار مدینہ کے نام سے، ہمارے علاقے میں سنگھ پورہ والی سائڈ پہ صوفی شوکت علی قادری صاحب وہاں پہ ہوتے ہیں. اچھا، آپ وہاں پر رہتے ہیں؟ تو وہ انہوں نے مجھے پھر مشورہ دیا. انہوں نے میرے والد صاحب سے بھی کہا کہ بچے کو حفظ کروائیں، قرآن پاک بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. تو حفظ کی تعلیم کہاں سے کی آپ نے؟
انوار مدینہ. انوار مدینہ سے. اچھا اچھا, وہاں سے آپ پڑھے ہوں گے. ہاں, حفظ میں نے وہاں سے کیا. تو الحمدللہ 1 سال میں نے حفظ کمپلیٹ کر لیا تھا. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ درس نظامی کی طرف جو ہے وہ ذہن بنا کہ درس نظامی کرنا ہے, عالم کورس کرنا. اس میں بھی الحمدللہ والدین کی سپورٹ رہی. تو الحمدللہ پھر اس طرح کی طرف گامزن ہوئے. پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے مشکلات تو آتی ہی ہیں بیچ میں, تو پھر کرتے کرتے اللہ کا شکر ہے آج جس مقام پہ بھی کھڑے ہیں آپ کے سامنے. مفتی صاحب, یہ اس عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی بچہ مسجد میں زیادہ آنا جانا شروع ہو گیا تو والدین جو ہوتے ہیں, جو عام طور پر دنیا دار ہوتے ہیں, ان کا ایک دم سے ایک ذہن بنتا ہے کہ بھئی کہیں ہمارا بچہ مولوی نہ بن جائے. تو اس حوالے سے آپ کے والدین کا جو معاملہ تھا, گھریلو ماحول کو کس قسم کا تھا؟ میں نے تو عرض کیا نا کہ سپورٹ رہی ہے. وہ فیملی میں تو ایک ایسا ماحول تو ہوتا ہی ہے نا کہ یار مولوی بن رہا ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن الحمدللہ جب ذہن بنا تو والدین کی طرف سے حفظ میں اور عالم دین بھی اگر بننا ہے, درس نظامی کرنا, اس میں الحمدللہ سپورٹ تو رہی ہے. ورنہ عام طور پہ ذہن تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ مولوی بن جائے گا, کیا ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو الحمدللہ آپ کے سامنے ہی ہے, میں جمعے میں حاضر ہوتا ہوں, میرے والد صاحب بھی ساتھ ہی موجود ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس میں مزید ایک تائید رہتی ہے اور ایک شفقت بھی رہتی ہے اور ایک مزید حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ وہ ذہن تو خود ہی بنا تھا, لیکن یہ کہ پھر سپورٹ گھر کی طرف سے رہی. تو وہ تھوڑا بہت تو مشکلات کا سامنا کرنا ہی ہوتا ہے نا, کہ وہ جی مختلف رشتہ دار آگے. میری فیملی میں میرا خیال ہے کہ شاید پہلا میں ہی فرد تھا جس نے عالم دین کا کورس کیا. اب اور بھی حفظ وغیرہ کر رہے ہیں. حفظ بھی شاید پہلا میں نے ہی کیا, اس کے علاوہ مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی اور ہے, یعنی دور دور تک بھی کوئی اور ہے ایسا نہیں ہے. تو وہ میں نے کیا. تو پھر جو دیگر لوگ تھے, کزنس تھے, آگے پیچھے تھے, وہ مولوی بن جائے گا, کیا بنے گا, یہ ہوگا, وہ ہوتا تھا ایسا. تو لیکن الحمدللہ والدین کی سپورٹ رہی, محبت رہی, تو اس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی تائید و نصرت خاص رہی, اپنی بھی استقامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے الحمدللہ رہی. تو وہ پھر یہ کہ اللہ پاک نے توفیق عطا فرما دی. اس حوالے سے زیادہ سپورٹ آپ کو کس کی حاصل ہے, والدہ کی یا والد کی؟ دونوں کی الحمدللہ. اچھا, دونوں کی طرف سے الحمدللہ سپورٹ رہی ہے. تو پھر یہ کہ کوشش تو پھر اپنی ہی ہے نا, محنت تو اپنی طرف سے ہی کرنی ہے سارے. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں بات علامہ صاحب کی کہ مفتی صاحب نے ایک ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات پیدا کی, اور اس کے لیے سب سے پہلے دل میں بات کیسے پیدا ہوئی, یہ یقیناً ایک اچھا ماحول تھا جہاں پر ان کا آنا جانا تھا, اور والدین کی ایک اچھا تربیت تھی. گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو یہ جو دعوت اسلامی کے لوگ درس دیتے ہیں, بیان کرتے ہیں, ایسے اجتماعات ہوتے ہیں, ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہے جمعرات کو دعوت اسلامی کا, ایسے اجتماعات میں لازمی جو ہے نا اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے, ایسے ماحول میں بھیجنا چاہیے. دیکھیں بچوں کی پھر بعد میں جب بڑے ہو جاتے ہیں نا, تو پھر والدین ہی پریشان ہوتے ہیں کہ یار بچہ جو ہے نا یہ نافرمان ہے, یہ تو فلانے کاموں میں لگ گیا, یہ تو لفنڈر بن گیا, فلاں بن گیا. جب وہ چھوٹی عمر میں کہیں جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, پھر آپ جانے نہیں دیتے. جب بڑی عمر میں وہ لفنڈر بن جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کہ اگر چھوٹی عمر میں کہیں بچہ چلے جاتا ہے اچھی جگہ پر, تو اس کو سپورٹ کرنی چاہیے, بلکہ اس کے ساتھ چلے جانا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, تاکہ یہ کل کو اس کی اصلاح کا جو ہے نا یہ باعث بن جائے. مفتی صاحب, ایسا بھی دیکھا گیا کہ بعض بچے جو ہے نا وہاں اجتماعات وغیرہ میں جا کر بھی نہیں سدھرتے, ان کی اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے نا, یعنی اب ذہن بننا جو ہے نا یہ تو اللہ کی طرف سے ہی ہے نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں جس بچے کا ذہن بن رہا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں جس بچے کا ذہن بن رہا ہے وہ جانا چاہ رہا ہے, تو آپ اس کو روکے نہیں. اب یہ کہ والدین اب ہمارے ہیں الحمدللہ بڑا ماحول تبدیل ہوا ہے, دعوت اسلامی کا ایک عام معاملے کی وجہ سے بڑا ماحول چینج ہوا ہے کہ اب بچوں کو لوگ خود چھوڑ کے جاتے ہیں, بچے خود جاتے ہیں, لیکن بچے خود جاتے ہیں. اب وہ اصلاح والا معاملہ وہ اللہ کی طرف سے ہے, والدین اب کوشش کرتے ہیں, اب اصلاح والا معاملہ وہ اللہ کی طرف سے, اصلاح ہونا ہو. ہم بے شک ظاہر سی بات ہے. ہم مفتی صاحب یہ جو ہے نا اس حوالے سے آپ نے بالکل صحیح رہنمائی فرمائی, اور حقیقت بھی یہی ہے. یہی میں ناظرین کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کے بچے جب نیک ماحول میں جائیں تو اگر آپ انہیں سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے پروگریس ہوگی ان کی, اور وہ خود نیکی کے راستے پہ جائیں گے, وہ نیکی کا راستہ ملے گا. بات یہ کہ جو آپ کا سوال ہے کہ بچے جانے کے بعد بھی نہیں سدھرتے, تو وہ یہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ والدین کوشش کرتے ہیں, باقی پھر اصلاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کہ گھر کا ماحول بھی اگر چینج ہو نا, گھر کی طرف سے بھی ماحول ہو. میں نے تو اپنا عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوگی تو ایک ذہن بن گیا کہ یہ کام کرنا ہے. گھر کا ماحول بعد میں الحمدللہ چینج کیا, خود بھی چینج کیا, اور خود الحمدللہ وہ گھر کے ماحول میں تبدیلی میں لایا. اللہ کا شکر ہے. جو نمازوں کا سلسلہ تھا پہلے باقاعدہ نہیں تھا, الحمدللہ گھر میں
وغیرہ نمازوں کا سلسلہ ہے. ماشاءاللہ. تو ہر گھر میں یہ ضروری نہیں کہ ایسا ہو جائے, ایسے ہی. ٹھیک ہے. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ بچہ اچھی طرف جائے تو گھر کا ماحول خود چینج کریں آپ, پھر بچے کو لگائیں, پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں, پھر دعا بھی کریں, تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بچے کو درست راہ پر لگا دے گا. بے شک. مفتی صاحب پھر آپ مفتی صاحب بن گئے, اور اس دوران شادی کا سلسلہ کب ہوا آپ کا؟ میری جو شادی کا سلسلہ تھا, جب میں ابھی مفتی کورس کر رہا تھا, تو مفتی کورس ابھی اختتام پر تھا, تو الحمدللہ وہ شادی کا سلسلہ ہو گیا تھا. تو یہ ہمارے یہاں عام طور پر رجحان یہ پایا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے مولانا حضرات سے شادی کا معاملے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے, تو اس حوالے سے آپ کا کیا؟ اچھا اچھا اچھا, نئی بات بھی تو بتائیں نا. یہ پرانی باتیں ہیں کہ وہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ مولانا الیاس قادری صاحب, ان کا میں نے سنا ہے کہ اپنے دور کے متعلق بتاتے ہیں کہ اس دور میں مولویوں کو لڑکیاں کوئی نہیں دیتا تھا. اب دعوت اسلامی کا میں سمجھتا ہوں کہ سیٹ اپ ایک ایسا بن گیا ہے, اور ایک دینی ماحول کو ایک ایسا رچا بسا دیا گیا کہ اب لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ یار ہماری بچی کے لیے کوئی مولوی ہو, کوئی دیندار بندہ ہو. کیونکہ اب یہ ایک تو چلو ہماری تو فیلڈ ٹوٹل وہ مولویوں والی ہے نا, کہ مطلب عالم دین مفتی کورس ہو رہی ہے وہ, لیکن اب دعوت اسلامی کی برکت سے کئی انجینئر ہیں, ٹھیک ہے نا, طرح طرح کے فیلڈس کے ماہر لوگ ہیں, لیکن وہ مولوی ہیں. جی, وہ اپنے چہرے پر سنت مبارکہ سجائے ہوئے ہیں, وہ بظاہر تو مولوی ہیں, اندر سے وہ پورے ٹیکنیشین ہیں, وہ انجینئر ہیں, وہ ٹیچرز ہیں, وہ طرح طرح کی فیلڈ سے وابستہ لوگ ہیں تو مولوی, لیکن طرح طرح کی فیلڈ سے وابستہ ہیں. تو لوگ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یار چلو کسی فیلڈ میں ماہر بھی ہے اور ساتھ میں دینی بھی ماحول اس کو ملا ہوا ہے, تو ہماری بچی کو یہ خوش رکھے گا. اب وہ لوگ اس طرف کم جاتے ہیں کہ یار کسی دنیا دار سے شادی کرا دی, کل کو شرابیں پیے گا, غلط کام کرے گا, پھر ہماری بچی کو چھوڑ کے چار کے ساتھ اور جو ہے نا وہ یاریاں لگائے گا. تو لوگوں کا اب ذہن اس طرف آ گیا کہ وہ اپنی بچیوں کی شادیاں, اور خصوصاً میں یہ کہوں گا کہ یہ دعوت اسلامی کی بڑی برکت ہے کہ دعوت اسلامی نے جو ہے نا ماحول ایک ایسا بنا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اب یہ وہ والا ماحول ختم ہو گیا, وہ سوچ ختم ہو گئی ہے. اب لوگ اپنی بچیوں کے لیے کسی مولوی صاحب کا انتخاب کرتے ہیں. میرے اپنے اعزاء و اقربا, میں نے بتایا ہماری فیملی میں کوئی ایسا ماحول نہیں ہے, لیکن میرے اپنے اعزاء اقربا اپنی بچیوں کی شادی کے لیے مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں, کوئی مولوی صاحب بتا دیں, کوئی اسلامی بھائی کو دین سے وابستہ, کہ جو ہماری بچی کے لیے مطلب شادی کا سلسلہ ہم اس کا کر سکیں. لیکن مفتی صاحب وہ تو آپ کو دیکھ کر یہ سوچتے ہوں گے نا کہ بھائی سارے مولانا حضرات ایسے ہی ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی مولوی صاحب سے شادی کر دیتے ہیں, اور مولوی صاحب جو ہوتے ہیں نا کبھی قافلے میں گئے ہوئے ہیں, کبھی اجتماع میں گئے ہوئے ہیں, کبھی کہیں گئے ہوئے ہیں, کبھی کہیں گئے ہوئے ہیں, اور گھر والے جو ہے نا تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے ایسا کیا معاملہ؟ قافلے میں جانا یا کسی اور جگہ جانا وہ تو چلو اچھی بات ہی ہے نا, اب ادھر ہی گئے رہنا وہ تو حقوق کی تلفی ہو جائے گی نا, حق تلفی ہو جائے گی. تو نارملی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ قافلے میں گئے اور پیچھے گھر والی کے لیے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ حق تلفی کی جا رہی ہے, ایسا نارملی نہیں ہوتا. اور ہمارے ماحول میں سے منع بھی کیا جاتا ہے, آپ جائیں ضرور قافلے میں جائیں, لیکن اب دیکھیں نا اب ہمیں یہ باتیں یاد آتی زیادہ تر قافلے میں. جی, دنیا کمانے کے لیے بھی تو لوگ 1-2 سال چلے جاتے ہیں نا. جی, اس وقت کیا ہوتا ہے, اس وقت پیچھے گھر والے اہلیہ تو ہوتی ہے موجود, بچے بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب پیسہ کمانے کے لیے ہمارے ذہن میں ایک بندہ جہاں مرضی چلا جائے, دین کے لیے جائے تو پھر پرابلم شروع ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ کہ پھر بھی پیسہ کمانے کے لیے جائے یا دین کے لیے جائے, اپنے اہل خانہ کا خیال لازمی رکھنا ہے, ان کے حق تلفی نہیں ہونے دینے. تو یہ تو ماشاءاللہ یعنی کہ یہ تو حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو یہ تو ایک وسوسہ ہے اصل میں, جو نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی. تو اب یہ جو اس وقت حالات و واقعات ہیں, روز بروز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, تو بعض عام آدمی جو دنیا دار ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے. تو چونکہ یہ علماء حضرات کے وسائل میں اتنے زیادہ نہیں ہوتے, تو اس حوالے سے معاملات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے نا ایک ذہنوں میں بات بٹھائی ہوئی ہے, رزق کی تنگی کی وجہ سے نا عام لوگ تو خودکشی کرتے سنے ہوں گے آپ نے, مولوی صاحبان شاید کبھی بھی نہ سنے ہو. جی ایسے ہی ہے. میں نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی, جب پڑھتے تھے نا, من طلب العلم تکفل اللہ له برزقہ, جو علم کو طلب کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا خود کفیل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی علم دین حاصل کرنا ایسی بابرکت چیز ہے کہ آپ کو رزق کی کمی نہیں ہو سکتی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے, اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں گے میں کیا اور بھی جو دین سے وابستہ ہوں, دین چھوڑ بیٹھے ہوں, ان کی میں بات نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا, جو پڑھے تو تھے
لیکن بعد میں چھوڑ چھاڑ دیا اور آگے پیچھے چلے گئے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو دین پڑھنے والے ہیں یا دین پڑھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے ان کو برکت ہی دی ہوگی، ان کے لیے ہر معاملے میں آسائشیں ہی ہوں گی۔ ہاں بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لیں، بنگلے بنا لیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے جی بنگلے والا، ضروری نہیں بنگلے والے سے گولیاں کھا کے سوتے ہیں، نیندیں ان کو نہیں آتی۔ یہ ہے کہ آسانی، فراخی، آسائش ہونی چاہیے، آپ کے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، وہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ آپ دیکھیں گے جتنے بھی دین سے وابستگان ہیں ان کے لیے ان معاملات میں آسانی ہی ہوتی ہے۔ اب اس کے ذرائع کیا کیا ہوتے ہیں وہ پھر اللہ پاک کی طرف سے ہر ایک کے اپنے علیحدہ علیحدہ ذرائع ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بن جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری کا ذمہ اپنے اوپر لیا کہ وہ رزق میں عطا فرماؤں گا، اور خصوصاً مولوی صاحبان کو، خصوصاً دین کے طلبگاروں کو جو دین طلب کرتے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں، پھر ان کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، راہیں خود ہی کھل جاتی ہیں۔ ماشاء اللہ سر، بڑے آپ کی نے بڑی روحانی بات کی ہے، بڑا دل کو سکون ملا یہ بات سن کر آپ کی۔ لیکن عام طور پر ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے کہ جو ہمارے دنیا دار طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے اگر یہ عالم بن گیا یا مفتی بن گیا تو اس کے بعد کرے گا کیا؟ میں نے وہی عرض کیا نا کہ وہ بہت ساری راہیں کھل جاتی ہیں، نہیں وہ رزق کے حوالے سے اپنی جگہ، لیکن اب یہ جو ہے نا پروفیشنلی اپنی زندگی کو آگے کیسے بڑھائے گا، یا آگے کیا معاملات چلیں گے، یا صرف لوگوں کو صرف دین کی دعوت ہی دے گا، تو معاملات یہ کس طریقے سے ہوگا معاملہ؟ ذرا دین کی دعوت دینا کون سا برا کام ہے؟ دین کی دعوت دینا اچھا کام ہی ہے، بالکل ہے۔ قرآن پاک پڑھانا سب سے بہترین کام ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ قرآن پاک کی اجرت کو بہترین اجرت حدیث میں فرمایا گیا، ٹھیک ہے نا۔ نماز پڑھانے پہ جو اجرت لی جاتی ہے کتنا حلال کام ہے، مجھے یہ بتائیں، جو مسجد میں ائمہ ہیں یا خطبہ ہیں وہ کتنا حلال کام کرتے ہیں۔ اب عام طور پہ جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں ان کی نوکریوں میں تو ڈاؤٹ ہی رہتا پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، کتنے ہی مسائل رہتے ہیں نوکریوں میں، لیکن جو ائمہ حضرات کی نوکریاں ہوتی ہیں میرا خیال پیور حلال نوکری ہوتی ہے کہ اس میں کوئی حرام والا کام ہی نہیں ہوتا، تو وہ سلسلہ بن جاتا ہے الحمدللہ۔ یہ عام لوگوں کا خیال ہے کہ جی ائمہ کرام کو تو تنخواہ نہیں لینی چاہیے، یہ تو دین کی خدمت ویسے ہی کرنی چاہیے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس پہ تو میں پھر کبھی کبھی گزارش کرتا ہوں کہ یار اگر آپ کوئی چیز سودا بیچ رہے ہیں نا تو وہ اگر فری میں کسی مسلمان کو دے دیں تو وہ بھی تو ثواب کا ہی کام ہے نا، تو وہ ثواب کمائیں، آپ بھی نہ لیں پھر۔ دیکھیں ہر ایک بندہ اپنا جب ٹائم دیتا ہے نا تو اس ٹائم کی کوئی نہ کوئی اجرت تو ہوتی ہے نا۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ اس پہ اپنا وقت دیتے ہیں، اپنی صلاحیت کو پیش کرتے ہیں، اس کی پیمنٹ لے لیتے ہیں، تو جو علماء حضرات ہیں وہ بھی اپنا ٹائم دیتے ہیں، وہی ٹائم اگر وہ کسی اور جگہ لگائیں تو آپ تو نہیں نا کچھ سیکھ پائیں گے، تو وہی ٹائم اگر مطلب وہ اس کام کے لیے لگا دیتے ہیں تو وہ اپنا ٹائم دے رہے ہیں۔ جب ٹائم دے رہے ہیں تو ٹائم جو بھی بندہ آپ کو دیتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ آپ کو پیمنٹ اس کو دینی پڑتی ہے، وہ دنیاوی کو معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو۔ مفتی صاحب اگر میں اس بات کو مزید واضح اپنے الفاظوں میں کرنا چاہوں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں علماء حضرات کو دیے جاتے ہیں اس حوالے سے ان کے ٹائم کے دیے جاتے ہیں، نہ کہ نماز پڑھانے کے دیے جاتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ ناظرین آپ یہ بات کو توجہ سے سماعت فرما لیں کہ جو پیسے دیے جاتے ہیں نا علماء کی خدمت کی جاتی ہے ماہانہ سطح پر، تو وہ اصل میں نمازیں پڑھانے کی اجرت نہیں ہوتی، وہ اس ٹائم کی اجرت ہوتی ہے جو وہ جو ہے نا دین کے لیے دے رہے ہوتے ہیں، جو جس کے لیے وہ جو ہے نا اپنے تمام کام چھوڑ کر وہ جو اس کام پہ فوکس کیا بندہ ہے، وہ ٹائم کسی دنیاوی کام کے لیے دیتا ہے، ٹائم ہی دے رہا ہے نا، جی بالکل، تو اس کام کی اجرت لے لیتا ہے، ہم سے لوگ دین کا کام کروا لیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، ہر ایک کے اپنے اپنے معاملات ہیں، اپنے اپنے، میں نے کہا کہ رستے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھل جاتے ہیں۔ اگر کسی کوئی، میں خود امامت نہیں میں کرواتا، ٹھیک ہے نا، لیکن میرے بہت سارے ذرائع اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، تو رزق بہت سارے ذریعوں سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے کوئی کمی الحمدللہ نہیں رہتی۔ تو اسی طرح جو بھی علماء حضرات ہیں، کوئی کاروبار میں بھی مصروف ہے، کوئی کسی جگہ کسی معاملے میں مصروف ہے، تو ذرائع بہت جگہ سے خود ہی بن جاتے ہیں، تو وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کے دین کے لیے اپنا آپ وقت دیتے ہیں تو اس کے لیے ذریعے خود ہی بن جاتے ہیں۔ جی ناظرین آپ نے یہ بات بہت ہی زیادہ غور طلب ہے، اس سے پہلے بھی یہ بات کی کہ یہ بات جو تھی مفتی شاہد مدنی صاحب نے یہ بات فرمائی تھی جب ان کا انٹرویو ہوا تھا، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ علماء کرام چاہیں تو وہ کوئی کاروبار بھی کر سکتے ہیں، وہ کوئی کسی اور شعبے سے وابستہ ہو سکتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ اپنے دین کا کام بھی آسان طریقے سے انجام دے سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو۔ ہنی کا بھی کاروبار ہے، ماشاء اللہ، اچھا ہنی کا بھی کاروبار ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کی سیل پرچیز کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، وہ ہر ایک کے ساتھ وابستہ ہے، وہ ہر بندہ اپنا وہ نہیں ظاہر کرنا چاہتا، لیکن وہ یہی ہے کہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی مصروف، اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتا ہے، اسباب بنائے، اصل بات ہے، یعنی آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو آپ کے رزق کے ذرائع بند ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بہترین رزق کے ذرائع اللہ پاک کی طرف سے آپ کو عطا کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرا ہنی کا چھوٹا سا بزنس ہے، میں وہ الحمدللہ رن کرتا ہوں،
تو اس سے بھی اللہ کی رحمت ہے کہ معاملات سب صحیح ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت. ناظرین، تمام باتوں کی ایک بات جو ہے نا مفتی صاحب نے بالکل کلیئر کر دی اور واضح کر دی ہے، اور دل میں بٹھا دینے والی بات ہے کہ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ جب بندہ جو ہے دین کے کام میں لگتا ہے، جب بندہ دین کے کام میں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 100 وسائل 100 ذرائع پیدا فرما دیتا ہے. بس اس بات پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور ہرگز یہ شیطانی وسوسہ اپنے ذہن میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ جی اگر عالم بن جائے گا یا مفتی بن جائے گا یا دین کی طرف زیادہ نکل جائے گا تو کھائے گا کیسے، تو کمائے گا کیسے، تو کیا کرے گا. جو انجینئر بنے گا، جو کچھ بھی کرے گا فیلڈ میں، وہ کھائے گا کیسے. نوکریاں طلب کرنے کے لیے کئی نوجوان رول رہے ہیں، ایسے ہی کیا ایسا ہے؟ ایسے ہی بالکل. کتنے پڑھے لکھے اور مطلب ماسٹر لیول کے لوگ یا اس سے بھی اپر لیول کے لوگ وہ نوکریوں کے لیے رول رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں مل رہا. ایسے کئی ماسٹر لیول کے لوگ ہیں یا اچھے پڑھے ہوئے ہیں جو برگر لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے. تو رزق تو مل ہی رہا ہے نا ان کو. جی جی جی. تو یہ ایسا نہیں کہ آپ فلاں فیلڈ سے وابستہ ہو جائیں گے تو آپ مارے جائیں گے اور فلاں سے وابستہ ہو جائیں گے تو آپ جناب کہیں اور پہنچ جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. رزق اللہ تعالیٰ نے دینا، اس کا ذریعہ کسی کا کوئی بن جاتا ہے، کسی کا کوئی بن جاتا ہے. آپ نے پڑھائی کی تو آپ کل کو کسی اچھی جگہ پہ انجینئر بن جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. جی ہو بھی سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے لیکن نہیں بھی ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے نوکری نہ ملے آپ کو، کسی ایسی جگہ پہ نہ جاب ملے، آپ کو برگر ہی لگانا پڑے. اس سے بہتر تو یہ نا آپ مسجد کے امام ہے یار، خطیب ہے، وہ بھی بہتر ہے. میں اس کو برا نہیں کہہ رہا، وہ بھی اچھا ہی ہے. لیکن اس سے بہتر تو یہ نا ابھی جمعہ پڑھایا الحمدللہ، ابھی جمعے کے بعد ہم یہاں بیٹھے ہیں تو لوگ ہاتھ چومتے ہیں، عزت کرتے ہیں. تو یہ دین کی برکت ہی ہے نا ہماری. اس میں کیا ویلیو، ہماری کیا اوقات ہے. تو وہ دیگر کام والوں سے تو بدرجہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے. دنیا بھی اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، اور عزت بھی ہے. لوگ عزت، اگر آپ کو خود غلط کام نہیں کرتے، کوئی مولوی صاحب اگر خود سے کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کر جاتے جس سے کہ ان کی بدنامی ہو، تو اللہ پاک کی رحمت سے اللہ عزت سے ہی نوازتا، سب کو عزت ہی عطا فرماتا. مفتی صاحب یہ کیسے آپ نے بات کر دی کہ مفتی کہ مولوی صاحب کوئی غلط کام کر سکتے ہیں؟ کیا غلط کام ہو جاتے ہیں؟ جی نہیں دیکھیں، تقاضۂ بشریت، اگر کسی سے کوئی غلط کام بھی ہو بھی تو سکتا ہے نا. جی جی. اپنی عزت خراب کرنے والا کوئی کام معاشرے میں اس طرح کی خبریں تو آتی ہیں. ویسے اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں معاشرے میں جو مولویوں کی خبریں نا وہ زیادہ تیزی سے پھیلاتے ہیں، حالانکہ وہ غلط کام بدرجہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کسی مولوی سے غلط کام اللہ نہ کرے ہو گیا تو وہ ٹاپ ٹرینڈ پہ چل رہی ہوتی ہے کہ بھئی فلاں مولوی صاحب نے غلط کام. اس کے لیے وہ ایک مثال دیتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جی سفید کپڑا ہو، اس پہ چھوٹا بھی سطح بھی داغ ہو جائے تو وہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے. ایسی تو اس سفید کپڑے کو کیوں آپ خراب کر رہے ہیں؟ اس کو سفید ہی رہنے دیں، اس داغ کو ذرا آہستہ سے دھو دیں. لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ داغ سب کو دکھا کے پھر ہی دھونا ہے. یہ زیادتی ہے، لوگ بھی بڑی زیادتی کرتے ہیں. تو ویسے ایک مفتی شاہد مدنی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ عام طور پر جو ہمارے علماء کرام جو ہے نا وہ دنیا داروں سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں نا، تو وہ ان کو بڑا پریشان کرتی ہیں، ان کی عزت میں کمی کرتی ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ امید صرف اللہ تعالیٰ سے لگائیں. حقیقت یہ ہے، علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا کفیل ہو جاتا ہے. جب رزق اللہ نے دینا ہے، برکتیں اور رحمتیں وہاں سے آنی، تو پھر تو ادھر ادھر جانے کی. وہ بعض علماء جو ہوتے ہیں نا، یعنی یہ ویسے ہی میں بات کروں، بدگمانی نہیں کر رہا کہ، لیکن دیکھنے میں آیا کہ وہ جو امیر طبقہ ہوتا ہے اس سے زیادہ ان کا تعلق ہوتا ہے، اور ذرا غریب طبقے کو قریب نہیں آنے دیتے. اس طرح کی معاملات جو ہوتے ہیں نا تو غلط ہے نا. تو جی بالکل. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے کتنی پرسکون باتیں کی ہیں ہمارے سے، جس سے کہ دل کو ایک سکون سا ملتا ہے ان کی باتیں سن کر کہ واقعی ہمیں جو ہے دین کی تڑپ ہونی چاہیے، دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، اپنے اولاد کو بھی دین کی طرف لگانا چاہیے. اب ہماری ماشاءاللہ گفتگو جو ہے ذرا اختتام کی طرف جا رہی ہے. اب میں مفتی صاحب سے ایک سوال مزید کرنا چاہوں گا جو عام طور پر کیا جانا چاہیے. مفتی صاحب کبھی یہ دوران تعلیم اور دوران جو ہے جب آپ مفتی بن گئے، اس کے بعد فیلڈ میں آئے، جب لوگوں کے رویے یا دیگر معاملات دیکھے تو کبھی آپ کے دل میں خیال آیا ہو کہ شاید مجھے دین کی بجائے اگر میں دنیا کی طرف زیادہ مائل ہوتا تو شاید لوگ میری زیادہ عزت کا ہوتی، یہ وغیرہ وغیرہ؟ میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ جتنی عزت دین کی وجہ سے ملتی ہے کسی اور فیلڈ کی وجہ سے نہیں ملتی. آپ کو علماء کے ہاتھ چومنے والے ملیں گے، علماء کے پاؤں چومنے والے ملیں گے، کسی دنیا دار کے حوالے سے اتنی عزت کرنے والے لوگ آپ کو کبھی بھی نہیں مل سکتے. دنیا دار کی عزت اتنی نہیں ہوتی، جتنا مرضی پیسہ ہو. پاکستان کا وزیر اعظم، صدر، امیر سے امیر بندہ بھی آ جائے، اس کے کوئی پاؤں نہیں چومے گا. علماء کے پاؤں چومتے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، شاگرد ہوتے ہیں جو دین پڑھتے ہیں، ان سے ان کی قدر کرتے ہیں. اتنی عزت جو ان کو ملتی ہے وہ اور کسی شعبے میں نہیں ملتی.
حقیقت تو یہی ہے. ایسا ہی ہے حقیقت. آپ دیکھنا مسجد امام جب سامنے کھڑا ہوتا ہے تو پیچھے بڑے بڑے آفیسر اور بڑے بڑے رینک کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. لوگوں کا رویہ تو لوگوں کا رویہ الحمدللہ بڑا بہترین اور زبردست ہوتا ہے. تو مجھے تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی ایسا فیل ہوا گیا میں نے یہ کر لیا تو لوگوں کا رویہ ایسا نہیں. مجھے تو پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کہ میں نے دین پڑھا تو لوگ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں الحمدللہ. میں نے وہ یہ کہنا خود سے کوئی غلط حرکت سرزد نہ ہو تو اللہ پاک کی طرف سے عزت ہی عزت ہے. سبحان اللہ. آپ خود ہی اپنی عزت کو تار نہ کریں تو وہ غلط چیز ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کر دیا تو آپ کا اپنی غلطی ہوگی. اللہ پاک کی طرف سے عزت ہی عزت ہے. تو وہ کبھی ایسا فیل ہوا ہی نہیں الحمدللہ. مفتی صاحب اب آپ اپنے ہمارے آج کل کے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا ان کی سوچ ہونی چاہیے؟ کیونکہ بے راہروی کا ماحول بنا ہوا ہے, اس سلسلے میں آپ. میں تو یہ کہوں گا جس بھی فیلڈ سے وابستہ ہیں آپ, دین کا علم لازمی ہونا چاہیے. اس کے لیے بہترین پلیٹ فارم, میں چونکہ خود دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں تو میں یہی گزارش کروں گا کہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں. آپ کسی بھی فیلڈ سے وابستہ ہیں, آپ جب اس پلیٹ فارم سے وابستہ ہوں گے تو کچھ نہ کچھ دین کا علم آپ کو بھی آئے گا. ہاں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ باقاعدہ آپ علم دین حاصل کریں تو اس کے لیے اگر دیکھیں موقع اور وقت ملتا ہے تو ٹھیک ہے. تو وگرنہ ابھی ہمارے ہاں الحمدللہ دعوت اسلامی میں یہ بھی سیٹ اپ موجود ہے کہ آپ جو دن میں کام کاج کرتے ہیں نا, ڈیوٹیز کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, اب وہ چاہتے ہیں یار میں علم دین بھی حاصل کر لوں, میں دین کا عالم بھی بن جاؤں. تو اس کے لیے رات میں درس نظامی کا بھی آپشن موجود ہے کہ آپ رات میں درس نظامی کا کورس کر سکتے ہیں. آپ آئیں, تشریف لائیں اور کورس کریں اور دین کا علم حاصل کریں. اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے, چلو کچھ نہ کچھ اجتماعات میں آگے پیچھے کوئی نہ کوئی دینی لوگوں سے آپ کی وابستگی رہے, علماء کے پاس آنا جانا رہے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی علم کا کچھ نہ کچھ آپ کے پاس وہ برکت ضرور آپ سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب ایک آخری سوال وہ یہ ہے کہ والدین کا اپنے بچوں کی تربیت کے لحاظ سے کیا طریقہ ہونا چاہیے یا کس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ طریقہ تو یہی ہے کہ جو احادیث طیبہ میں مختلف چیزوں کی طرف رہنمائی کر دی گئی کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا کہیں, 10 سال کا ہو جائے تو سختی سے پڑھائیں, تو نمازوں پہ پابندی ہو, گھر میں ماحول اس طرح کا بنایا جائے کہ نمازوں کی طرف رغبت ہونی چاہیے. بچے تقریباً ہر گھر میں ہی ہوتا ہے, تو مدنی چینل اگر گھر میں لگا لیں تو مدنی چینل کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک اصلاح والا پہلو چلتا رہے گا. گھر میں بھی اصلاح ہوتی رہے گی, کچھ کوشش آپ بھی کرتے رہیں, جہاں وہ غلط بات دیکھیں اصلاح کریں. اب وہ اصلاح کرنے میں پہلا یہ کہ آپ خود بھی اس کام پہ عمل پیرا ہونا, خود بھی آپ وہ کام کرتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ کام غلط ہے, اس کی اصلاح کرنی. تو وہی بات علم کی آ جاتی ہے نا, اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور یہ غلط کام ہو رہا ہے آپ روک ہی نہیں رہے تو وہ کیسے گھر کا ماحول بنے گا. تو پہلے علم ہو کہ یہ کام غلط ہے, ان کاموں کو ہم نے نہیں کرنا, ان کاموں کو کرنا ہے, تو وہی بچوں میں بھی کنورٹ کریں, گھر میں بھی وہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کریں. باقی پھر اللہ کے سپرد ہے. آپ کا کام, میرا کام کوشش کرنا ہے, اصلاح کرنا, راہ ہدایت پر لانا, یہ اللہ کا کام. مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑی پیاری رہنمائی دی ہے لوگوں کو اور بہت اچھی رہنمائی ہے, اور جس اطمینان کے ساتھ آپ نے باتیں کی ہیں اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل دین کی طرف راغب ہونا چاہیے اور تمام طرح شیطانی وسوسوں کو اپنے سے دور کرنا چاہیے. اب میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ماشاءاللہ ایک حافظ بھی ہیں, قاری بھی ہیں, نعت خوان بھی ہیں, تو 2 شعر جو ہے نعت شریف کے کوئی سنا دیں آپ ہمیں تو بارے ہو جائے. رسول اللہ وسلم علیک حبیب اللہ. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے ہر امتی کو کریں گے عطا, اپنے ہر امتی کو کریں گے عطا, اپنے ہر امتی کو کریں گے عطا. آب کوثر کا پیالہ ہمارا نبی, آب کوثر کا پیالہ ہمارا نبی. جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ جو ہے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر یہاں تشریف لائے
اور دعوت کو قبول فرمایا. آپ کی باتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری عوام الناس کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور آپ سے وہ جو رہنمائی ہے وہ ضرور حاصل کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو آئندہ دعوت دیں گے تو آپ اسے قبول کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے عوام الناس کی رہنمائی فرماتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو ہمارے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پہ قائم دائم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہمارے درمیان جو ہیں مفتی صاحب کے والد صاحب وہ بھی تشریف فرمائیں. وہ ساتھ ہی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تھے تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ مفتی وقاص صاحب کے بارے میں ذرا بتائیں کہ یہ اس مقام تک پہنچے ہیں اور ماشاءاللہ دین کی خدمت کریں تو ان کے اس بارے میں کیا جذبات ہیں. الحمدللہ جی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے مفتی صاحب جو ہیں یہ دین کی راہ پہ لگے ہوئے ہیں. تو اس سلسلے میں گزارش کروں گا کہ بچپن سے ہی اس کو مسجد سے خاص طور پہ نا لگاؤ تھا اور خاص طور پر جمعہ والے دن پہلے جا کے مائک سنبھالنا، نعتیں پڑھنا، تلاوت کرنا، پھر مطلب امام صاحب آ جاتے تھے، اس کے بعد مطلب سلسلہ چل پڑتا تھا. لیکن ابتدا میں جا کے مسجد میں حاضری لگانا، وہاں سارے معاملات میں حصہ لینا، تو یہ شوق تھا بہت زیادہ. جی. پھر قرآن پاک سے بھی بہت زیادہ رغبت تھی بیٹے کی. شروع سے ہی پراپرلی حفظ کرنے سے پہلے جب ناظرہ پڑھا تو اس وقت ہم قلعہ گل سنگھ میں رہائش تھی. تو بیٹے نے قاری انور صاحب تھے وہاں، ان سے مشتاق صاحب، ان سے ماشاءاللہ ناظرہ پڑھا. تو ناظرہ میں اتنا شوق سے پڑھتا تھا کہ 30واں پارہ کہہ لیں اور چند صورتیں جی وہ پہلے حفظ کر لی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو قاری صاحب نے بھی مجھے مطلب اس حوالے سے مائل کیا کہ بچے کا شوق ہے، آپ اس کو حفظ کروائیں. تو پھر ہم سن 2000 میں یہاں شفٹ ہوئے مغل پورہ میں. تو اللہ کا کرم تھا کہ قریبی انوار مدینہ مدرسہ تھا. جی. تو میں نے 8ویں جماعت اس نے کر لی تھی اس وقت. تو میں نے اس کو وہاں سے ہٹا کے تو حفظ کے لیے ڈال دیا. تو اس نے بالکل وقت ضائع نہیں کیا. اتنا شوق تھا کہ دن رات ماشاءاللہ وہ ماشاءاللہ ایک ہی لگن تھی کہ کام یہ کرنا ہے، حفظ کرنا ہے. تو اس سال میں حفظ کر کے اس کے بعد مسلح بھی سنایا ماشاءاللہ. صوفی شوکت صاحب کی خصوصی شفقت تھی، انہیں بڑا یعنی خواب ایسے دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. اس طور پہ جو بچے بریلینٹ ہوتے ہیں تھوڑا اس میں بہت زیادہ شفقت فرماتے ہیں. تو پہلی دفعہ ہی پہلے سال ہی اس کو یعنی مسجد میں بھیجا، پھر اس کو قرآن پاک سنایا اس نے. ماشاء اللہ بڑے خوش ہوئے 3-4 سال تک وہاں. پھر اس کے بعد دعوت اسلامی سے تعلق ہو گیا. تو وہاں پہ اس نے دینی تعلیم کا سلیکشن کی خود ہی. ہم نے تو وہاں پہ ڈالا تھا کلاس، دنیاوی تعلیم بھی تھی، دینی تعلیم بھی اس مقصد کے لیے. تو اس کی اپنی چوائس تھی کہ میں نے درس نظامی کرنا ہے. تو الحمدللہ پھر اس نے بڑے شوق سے لگن سے دعوت اسلامی کے مدرسہ جمار روڈ پہ وہاں سے درس نظامی کیا. اس کے بعد فضائل مدینہ کانا نو سے مفتی کورس بھی کیا. تو تب سے الحمدللہ دین کی خدمت میں مشغول ہے. اور ابھی کہہ لیں کہ گھر کا ماحول، رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ کی ہے. بڑا شکر ہے اللہ کا کہ ہم اس قابل نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ہماری کہنے کے بخشش کا سامان پیدا کر دیا. ہمارا پتہ نہیں کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ میرا اکیلا بیٹا ہے، 3 بیٹیاں ہیں. اچھا. بیٹا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی مطلب صراط مستقیم پہ چل رہا ہے اور باقی گھر والوں کو بھی اپنے پیچھے لے کے چل رہا ہے. تو بڑے کرم ہے اللہ کا. جتنا شکر ادا کریں اس کی ذات کا وہ کم ہے. تو خاص طور پہ ہمارے عزیز رشتہ دار وغیرہ جو ہے سبھی اس چیز پہ بڑا فخر کرتے ہیں. ہمارے خاندان میں ایک مطلب یہ میری بڑا فخر ہے جی. مفتی صاحب ہمارے جمعے میں آتے ہیں، اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں، ہمیں بڑا فخر ہے. دوستوں کی سب کی محبت ہے. پھر یہ ہے کہ دین کی جو باتیں ہیں اس پہ ظاہر ہے اس دین سکھاتا ہی ہمیں ایک دوسرے کی محبت ہے. تو یقیناً اس میں جب ہم دین پہ عمل کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اللہ کا کرم ہے کہ بیٹا جو ہے
सिरात मुस्तकीम पे चल रहा है, सीधी राह पे अल्लाह ताला ने इसको इस राह पे लगाया हुआ है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला इस पर इस्तकामत अता फरमाए और मज़ीद इसको कामयाबियाँ अता फरमाए, मामला इसके हर किस्म की अल्लाह ताला इसको परेशानी से बचाए। आपने मुफ्ती साहब ने बड़े मोहब्बत के साथ ये बात बताई है कि मेरे वालिदैन ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, तो ये वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ होता है अपने बच्चों को आगे नेकी के रास्ते पे लगाने में। तो आप आज के वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरे भी जो अजीज़ रिश्तेदार थे ना, यही उनका क्वेश्चन होता था कि ये इसको मौलवी बनाना है आपने, तो ये खाए पी के कहाँ से कैसे मामला चले। जी जी जी। तो ज़ाहिर है मैं तो समझता था कि जिसको अल्लाह ताला ने देना है जी, तो ये नौकरियाँ शौकरियाँ, मैं खुद भी मैं ग्रेड 20 में रिटायर हुआ हूँ जी। मैं अच्छा। प्रिंसिपल था गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल भगवानपुरा में। अच्छा अच्छा। वहाँ से रिटायर अच्छा अच्छा। 30-32 साल मैंने 35 साल सर्विस की माशाल्लाह। महकमा तालीम की जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मतलब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था कि दुनियावी मुश्किलात होती हैं, लेकिन दीनी तालीम पे जैसे बच्चे ने भी फरमाया कहा कि वो मतलब जब आप तवक्कुल कर लेते हैं अल्लाह ताला पे तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते खोल देता है। बेशक। तो मामला तो इसी तरह के हैं, तो वो मुझे तो कोई फिक्र नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मामला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ठीक चल रहे हैं, कोई ऐसा माशी तौर पे कोई परेशानी नहीं है माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी फर्दर ज़ाहिर है अभी इब्तिदा है कह लें जी। अल्लाह ताला मज़ीद इसको बरकतें अता फरमाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रिज़्क़ के हवाले से, दुनियावी इल्म से और दीनी इल्म के हवाले से सारे मामलात में अल्लाह ताला इसको कामयाब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। हमारी पूरी सपोर्ट हासिल है साथ में। सही है। और यही हर वालिदैन की ख्वाहिश होनी चाहिए कि दीन बेसिकली जब हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो यकीनन उसकी जो बुनियादी बातें तो हमें पता होना चाहिए जी बिल्कुल। किस चीज़ पे अमल करना है, किस चीज़ से बचना है। ऐसे ही। तो ये मामला जब जान लेंगे तो इंशाल्लाह बाकी सब मामला खुद ही बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब पर भी आपका साया तादेर कायम फरमाए और हमारे ऊपर भी, क्योंकि आप हमारे बुज़ुर्ग हैं। आपका साया अल्लाह ताला हम पर तादेर कायम फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह ताला से आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हमें भी अल्लाह ताला नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।